بنیادی بات کرتا ہوں. تعصب وہاں ہوتا ہے جہاں احسان نہیں ہوتا. کہ احسان کی خاصیت ہے کہ احسان تعصب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، احسان کرنا کیا تعصب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. احسان کرنا تعصب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ فسادات تعصب سے ہوتے ہیں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی ہاتھ میں، آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، فرمایا تم سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں اور آپ تو بڑے احسان والے ہیں، آپ تو میرا اچھا معاملہ کیجئے. میں کہ ٹھیک ہے، ہم نے تو معاف کر دیا. آپ نے البتہ جاتے جاتے اس سے یہ کہا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں تمہیں اس دین میں رغبت ہے؟ لینا نہیں، میں اپنے دین پر رہوں گا. تو میں ٹھیک ہے، اپنے دین پر رہوں، میں رہو اپنے دین پر جاؤ. اس نے کہا جی میں اپنے دین پر رہوں گا، لیکن نہ میں آپ کا مقابلہ کروں گا نہ آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد کروں گا، اپنے دین پر رہوں گا. جاؤ. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کسی بھی مذہب کے لیے زبردستی نہیں ہے. مسلمان بیچارہ اتنا بے وقوف نکلا کہ اس نے اس آیت کو اپنے لیے سمجھ لیا. جب ایک آدمی کو نماز کے لیے ایک دفعہ سے دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے نا تو کہتا ہے مسلمان سے بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے مرتبہ کہہ دیا بس کہہ دیا ہوتا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے. سوچیے آپ. اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کی آیت کس کے لیے. قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہتا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. ارے دین میں زبردستی مسلمان کے لیے تو مسلمان ہی کے لیے تو ہے صرف. لا اکراہ فی الدین کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ دین میں زبردستی نہیں ہے کافر کے لیے ہے. سیدھی بات ہے، تو کافر کے لیے آیت کہ کسی کافر کو لالچ سے یا دھمکی سے اسلام کے لیے مجبور مت کرو. بالکل سیدھی بات ہے. کر چکا ہو نا. فرعون کو بھی مصالحے میں کہا تھا حل لگا اندازہ کا پاک ہونا چاہتے ہو. لیکن مومن کے لیے تو حکم ہے حدیث میں کہ اس کو نیکی پر بار بار آمادہ کرتے رہیے، بار بار آمادہ کرتے رہیے. تمہارا سگا بھائی اگر 10 دفعہ جائے گا نا، جس کی بیچارے کی عقل میں فطور ہے یا دیوانہ ہے یا بیچارہ معذور ہے یا نابینا ہے، اگر وہ 10 مرتبہ جائے گا کنویں کی طرف تو آپ 10 مرتبہ روکنے جائیں گے اس کو. آپ کہیں گے میں تو آپ کو روک چکا ہوں، آپ باز نہیں آتے. پڑے گا نہیں اس کو. اسے معلوم ہے کہ بیچارے کو خبر نہیں ہے نا. سوچیے آپ چھوڑ دیں گے اس کے ہاتھ پر؟ نہیں چھوڑ دیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے اپنے بھائی کو آپ 10 بار آگ کی طرف کنویں کی طرف جانے سے روکیں گے، اس طرح میں کہتا ہوں 100 بار مسلمان کو گناہ کی طرف جانے سے روکا جائے گا. اور اگر کوئی یہ کہہ دے جواب میں کہ میاں آپ اپنا فکر کیجئے، ہمیں چھوڑیے، ہمارے حال پر اپنا فکر کیجئے، تو عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی ٹوکنے والے کو کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ عام عادت ہے لوگوں کی. آپ اپنا فکر کیجئے نا، آپ کو میری کیا فکر ہے. اپنی فکر کیجئے آپ. یہ بات یہ لوگوں کی زبانوں پر عام ہے یہ کہ آپ اپنا فکر کیجئے. تو فرمایا عبداللہ نے کہ اگر کوئی آدمی ٹوکنے والے کو یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کیجئے، فرمایا کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ ٹوکنے والے سے کوئی یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں. کہ ٹوکنے والے کے سامنے عذر پیش کر دینے سے، بلکہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ٹوکنے والے کے سامنے جھوٹا عذر پیش کرنے سے آدمی کے اندر سے عمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایک صاحب بائیں ہاتھ سے لقمہ لے رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ.
آپ نے ٹوکا، اس نے جواب میں کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، جھوٹ بولا. آپ نے بددعا دی، اس کو فرمایا اللہ کہ تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. ایک لقمہ جس کا بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، اس نے اگر انکار کر دیا تو ہمیشہ اگر یہ ہاتھ اس کا مفلوج ہو گیا، سوکھ گیا ہاتھ، تو کبھی اس کی منہ کی طرف اٹھا نہیں ہوا ہاتھ. اس کا بتائیے آپ، کیونکہ اس نے جو منع کیا ہے، انکار جو کیا ہے، وہ اس نے تکبر کے ساتھ انکار کیا ہے. اگر قبول کر لیتا ہے جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم میں سے کر لیتا. ابلیس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا ہے. ابلیس نے آدم کے لیے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، اس کی کمر سجدہ کرنے سے بیکار ہو گئی ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص نے صرف دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے انکار کیا ہے، اس کا دائیں ہاتھ بیکار ہو گیا. آپ پڑھیے بھائی، دونوں جگہ مامنا الکبر، وہاں شیطان کو سجدے سے روکا ہے تکبر نے، یہاں اس کو لقمہ لینے سے روکا ہے تکبر نے. دونوں کو اللہ نے دونوں سے عمل کی صلاحیت دونوں سے سلب کر لی، چھین لی. اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کسی ٹوکنے والے کے جاؤ جاؤ میں اپنی فکر کرو، یہ آپ کا احسان ہے. اگر میں کسی گڑھے میں گر رہا ہوتا اور کوئی آگے میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو بتائیے آپ تو ناراض ہوتے، آپ اس کا احسان سمجھتے، بتائیے کیا کریں. اللہ کو جزائے خیر دے. میں تو نہیں دیکھا تھا گڑھا، آپ نے تو میری جان بچا لی. وہ تو میں کہتا ہوں زندگی میں آپ کا احسان نہیں بھولے گا. آپ کے گڑھے میں گرنے سے، دنیا کے گڑھے میں گرنے سے اگر اس نے آپ کو بچا لیا تو آپ اس کا بنا مسیح سمجھتے، اور اگر آپ کو جانے میں گڑھے سے بچا رہا ہے تو آپ کو اس کے اوپر مجھے تکلیف ہوتی ہے. عجیب بات. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اسلام وہ تو ایک پیار محبت کے ساتھ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نے ستانے والوں پر احسان کر دیا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کے 3 درجے ہیں. سب سے ادنا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ اپنے محسن پر احسان کریں، جن کا آپ پر احسان کیا ہے، جن آپ پر احسان کیا ہے، آپ کے دوست احباب متعلقین، آپ انہیں احسان کریں. یہ احسان کا سب سے گھٹیا، سب سے ادنا درجہ ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو آپ کمینے کہلائیں گے، لئیم کہلائیں گے. احسان کا درمیان درجہ یہ ہے کہ آپ نئے سے نئے آدمی پر احسان کریں تو آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، کون ہے میں نہیں جانتا، اس طرح آپ احسان کریں. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. اور اعلیٰ درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں، جو آپ کو ستاتے ہیں آپ پر احسان کریں. سنیے تو صحیح، احسان کا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں احسان کا درجہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. میں ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلاف. چنانچہ بدر کے میدان میں جب آپ نے اپنے صحابہ کو تیار کر لیا اور آپ لے کے چلے تو ابھی جنگ شروع ہونے والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو صحابہ کو مشرکین نے قید کر دیا. سنیں بہت بڑے گا، مشرکین نے قید کر لیا. جس کے افراد کم تھے 2 اور کم ہو گئے. ان میں ایک حذیفہ تھے اور ایک حذیل رضی اللہ عنہ، 2 صحابی تھے. دونوں کو مشرکین نے قید کر لیا. جنگ سے پہلے ہی اب یہ بیچارے پریشان کہ وہاں مسلمان مقابلے پر ہیں اور ہم یہاں قید ہو گئے ہیں، ہم کیسے جائیں میدان میں. صحابہ کرام کے اندر جہاد، اللہ کے راستے کے جہاد کا شوق، اللہ کے راہ میں جان دینے کا شوق، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کا مزاج، اور یہاں پکڑ لیے گئے. ان دونوں نے ترکیب یہ لڑائی
کہ بھئی لڑائی تو دھوکے کا نام ہے، الحرب خدعہ. انہوں نے ترکیب لڑائی کہ انہوں نے مشرکین سے یہ کہا کہ دیکھو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ ہمیں چھوڑ دو تو ہم آپ سے لڑیں گے بھی نہیں، اور کوئی آپ سے اگر لڑے گا بھی تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، مگر آپ ہمیں چھوڑ. انہوں نے یہ کہا آپ ہمیں چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں نہ ہم آپ سے لڑیں گے نہ ہم لڑنے والے کی مدد کریں گے. یہ انہوں نے دونوں صحابہ نے یہ ایک حکمت عملی اختیار کی. اس زمانے میں مشرک بھی اس بات کا پورا یقین رکھتا تھا کہ مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا. یہ تو صحیح ہے. غیر مسلم کو بھی یقین تھا کہ مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا. ان مشرکین نے ان دونوں کو چھوڑ دیا کہ بھائی دیکھو یہ وعدہ کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، کر کے چھوڑ دیا انہوں نے. یہ وہاں سے نکلے بڑے خوشی وہاں پہنچے. آپ نے پوچھا تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ آج کے اللہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ ہمیں مشرکین نے قید کر لیا تھا، ہم اب چھوٹ کر آئے. کیسے چھوٹ گئے تم ان کے ہاتھ سے؟ کہ جی ہم نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ ہم تمہارے اس سے لڑیں گے نہ تمہارے سے لڑنے والوں کا ساتھ دیں گے. انہوں نے ہماری اس بات پر ہمیں چھوڑ دیا، ہم آگے. تو میں ٹھیک ہے تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ اور تم غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوگے دونوں. ایک آدمی کی ضرورت ہے، ایک آدمی قیمتی ہے. مزید ان کے اندر بدر کے میدان میں لڑنے کا شوق ہے. اسماء بدریین اللہ اکبر سب سے افضل ترین صحابہ ہیں اہل بدر. اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ جو چاہو کرتے رہو، اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں، تم پر مغفرت کی مہر لگ چکی ہے. لیکن دونوں کو بتائیں یہاں بیٹھ جاؤ. بہت روئے وہ دونوں، کہا رسول اللہ اجازت دے دیجیے، ہم تو جان چھڑانے کے لیے کہہ کر آئے تھے. اور کہ نہیں، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا. تم نے اگر مشرکین سے وعدہ کر لیا ہے تو تمہیں وعدہ پورا کرنا چاہیے. آپ سوچیں صحیح، دشمن سے وعدہ کیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وعدہ پورا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وعدہ پورا کرنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے والے سے کہ بھئی میں تو تم سے لے چکا ہوں. اس نے کہا نہیں جی آپ گواہ لائیے جو گواہی دے. گھوڑا پہ خریدا تھا. میں گواہ تو کوئی ہے نہیں، میں نہیں گواہ نہیں ہے تو چھوڑیے. ابھی یہ بات چلی رہی تھی، اچانک حضرت خزیمہ میرے ثابت آ گئے. حضرت خزیمہ نے سنا کہ گھوڑے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ مانگ رہا ہے. اسے کہتے ہیں نبی کے معاملات میں بھی نبی کو آپ اتنا سچا مانے. اتنا آگے بڑھ کر کہا اور خزیمہ نے کہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ گواہ چاہیے نا، میں ہوں گواہ. میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہے. سچ بولنا کمال نہیں ہے. سچ بولنے پر جو حالات آئیں ان حالات میں جمنا یہ ایمان ہے.